تصور کریں کہ آپ جنت میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے اپنی وہ خواہشیں بیان کرو جو دنیا میں پوری نہ ہو سکیں۔ آپ بتاتے جا رہے ہیں، رحمان ایک ایک کر کے سب پوری کرتا جا رہا ہے۔ اللہ پوچھتا ہے اور کچھ؟ آپ کہتے ہیں بس سب پوری ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، اور بھی ہیں، تم بھول گئے ہو۔ پھر اللہ یاد کرواتا جاتا ہے تو آپ کو یاد آتی جاتی ہیں۔ اللہ سب کو پورا کرتا جاتا ہے اور پوچھتا ہے اور کچھ؟ آپ لاجواب ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے آج کے بعد میں تم سب جنتیوں سے راضی ہو گیا، اب کبھی بھی ناراض نہ ہوں گا۔ پھر اللہ پردے ہٹاتا جاتا ہے اور ہم سب اللہ کا دیدار کرتے ہیں۔ آپ جنت و ما فیہا کو بھول چکے ہیں، مدہوش ہو چکے ہیں۔ پھر جب تک اللہ چاہتا ہے اپنے دیدار کا لطف دیتا ہے، پھر جنت کی نعمتوں کے مزے لوٹنے کے لیے ترغیب دیتا ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ آج کیا کیا جائے۔ کبھی باہر جائیں دودھ اور شہد کی آبشار کے نیچے، اپنے تختوں پر بیٹھیں اور جنت کی کستوری کی مہک سے لطف اندوز ہوتے ہوئے جنتوں کے مشروبات کا مزہ لیں، یا آج بازار جایا جائے اور تمام دوستوں سے ملا جائے جن کے ساتھ ہم دنیا میں رہتے تھے، اور خوب باتیں کی جائیں کہ کس طرح ہم یہاں تک پہنچے اور کس طرح اللہ نے اپنی رحمت ہم پر نچھاور کی۔ پھر آپ کے ساتھی آپ سے کہیں کیوں نہ آج ہم رسول اللہ، اور پھر جلد یا بدیر آپ رسول اللہ کی جنت کی طرف رواں دواں ہو، کیونکہ سارا جگ ہی ان سے ملنے کا خواہاں ہوگا۔ آپ رستے میں طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما کے محل کے پاس سے گزریں تو انہیں سلام کہتے ہوئے جائیں۔ پھر جا کر آپ رسول اللہ کے محل میں حاضر ہوں تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں، تبسم فرماتے ہوئے۔ آپ نے نہ ایسا چہرہ کسی کا دیکھا، نہ ایسی مسکراہٹ۔ جنت کی نعمتوں سے آپ کی مہمان نوازی ہوتی ہے اور آپ ان کے محل میں بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ آپ ہی کی طرف ہم آتن گوش ہیں۔ کیا جذبات ہوں گے آپ کے؟ کیا زبان سے الفاظ ادا ہو سکیں گے آپ کے؟ ذرا تصور کریں کیا باتیں ہوں گی وہاں، کیا بتائیں گے انہیں، کیا پوچھیں گے ان سے؟ کیا انہیں سیرت میں سے اپنا کوئی پسندیدہ لمحہ بتائیں گے؟ یہ پوچھیں گے کہ طائف کیسا تھا اور کس طرح انہوں نے ہمیں یاد رکھا، اور اس لمحے جب ان کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا انہوں نے کس طرح ہماری یاد کی قدردانی کی؟ مگر جنت میں نہ آنسو ہیں، نہ کوئی ڈر، صرف کامیابی اور قربانیوں کی مٹھاس۔ سوچیں کہ رسول اللہ آپ کو کوئی قصہ سنا رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے کثرت محبت سے اپنی امت کو چاہا، یا وہ کیسے کثرت درود کی وجہ سے آپ کا نام جانتے ہیں، اگرچہ وہ آپ کو نام جانتے ہیں، اگرچہ وہ آپ کو آپ کے نام سے پکاریں۔ کیسا محسوس ہو جو رسول اللہ ہمیں ہمارے نام سے پکاریں اور کہیں کہ ہاں تمہارا سلام مجھ تک پہنچتا رہا اور میں اس کا جواب دیتا تھا۔ کیسا ہو اگر بات چیت کے اختتام پر رسول اللہ خود اپنے ہاتھ سے ہمیں حوض کوثر کا ایک گھونٹ پلائیں، وہ جس کا ایک گھونٹ پینے کے بعد کبھی پیاس محسوس نہ ہوگی۔ تصور تو کریں، کیونکہ جنت میں پھر ہمیں کبھی تصور نہیں کرنا پڑے گا، یہ سب سچ ہو جائے گا۔